رمضان المبارک میں عبادات میں جو خاص لذت بندوں کا حاصل ہوتی ہے، اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کی خصوصی رحمت، بخشش اور مغفرت کے ساتھ رب کریم کا دریائے جود و کرم جوش میں ہوتا ہے۔ شیاطین کو قائد کر دیا جاتا ہے، اس لیے شیطانی وسوسے اور اکساٹ وہ دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے جو خواہشات کی کثرت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نفسانی خواہشات جو ہے وہ بڑکنے لگتی ہیں۔ مثلاً کیا ہے؟ کثرت کلام، انسان بہت زیادہ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بہتان بھی ہوتے ہیں، چغلیاں بھی ہوتی ہیں بہت سارے۔ اور کثرت طعام، جب انسان خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتا ہے نا، اور پھر کثرت منام، لمبی تان کر سو جاتا ہے انسان، گھنٹوں سویا پڑا رہتا ہے، سستی اور کائلی۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ خواہشات نفس ہیں، اور اگر یہ حدود سے تجاوز کر جائیں تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خواہشات نفس آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے۔ رمضان المبارک ان خواہشات کو اعتدال پر لانے کا مہینہ ہے۔ کثرت کلام کے بجائے قلت کلام، اور کثرت طعام کے بجائے قلت طعام، اور کثرت منام کے بجائے قلت منام۔ کیا مطلب ہے؟ قلت کلام کیا ہے؟ دیکھیے، آدمی جتنا بولتا ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے مٹتا ہے، اتنی زیادہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم کوئی ضرورت سمجھو تو بولو اور بات کرو، ورنہ خاموش رہو، اپنی زبان کو لگام ڈالو۔ اس لیے کہ زبان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی کس چیز میں ہے؟ لا یعنی باتوں سے دستبردار ہو جائے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی ساری لا یعنی باتوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ یار میں اگر کسی کی غیبت کروں گا تو میرا روزہ تو گیا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ بہت زیادہ باتیں کرنے کا موقع ہی کم ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس کے بجائے آدمی دعائیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل، اس کا دماغ، اس کی روح عبادت کی لذت سے آشنا ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے قلت طعام۔ آدمی خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا تو نفس پھول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو شادی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں کیا تاکید کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا روزہ رکھیں اور اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم کھائیں گے تو خواہشات نفس میں کمی آئے گی۔ یہ نفس ہی ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کی طرف انسان کو دھکیلتا رہتا ہے۔ اور یہ نفس جتنا موٹا ہوگا نا، اس کو جتنے زیادہ انواع و اقسام کے کھانے کھلائیں گے، کھا کھا کے جو ہے وہ گلے تک آ جاتا ہے نا، تو پھر سستی اور کائلی بھی سوار ہو جاتی ہے، اور نفسانی خواہشات بھی جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں رمضان کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں اعتدال پر لاتا ہے، لیکن یہ اعتدال پر بھی بہت کم ہی لوگ روزہ دار جو ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جب روزہ کھولتے ہیں نا تو پھر دن کی کسر نکال لیتے ہیں، آدھا کلو پکوڑے، کچھ فروٹ، وہ یہ چاٹ اور وہ چاٹ، اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، اور وہاں سے اٹھ کر نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ یہ روٹین ہم نہ بنائیں، ہم اللہ کے مقصد کو سمجھیں۔ کوئی اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہوگی کہ اس نے ہمیں کھانے پینے سے روک دیا پورا دن ہے؟ اس کے خزانے بے حد و حساب اور بے بہا ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں عبادت کی لذت سے آشنا کرنے کے لیے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی ریہرسل ہم کیسے کریں گے کہ کھانا پینا کم کر دیں۔ خیر القرون کے لوگوں کو جب کھانے کے لیے کم ملتا تھا، اتنا زیادہ تھا ہی نہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان کے پیٹ جو ہے اندر پٹک جاتے تھے، اور کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کرتے تھے، لیکن عبادت کس شان کی کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ ان کی نمازیں، ان کی قرآن کی تلاوت، ان کا قرآن پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ یاد آ جاتا تھا۔ تو وہ عبادت کی لذت ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور رمضان میں کسی قدر میں عرض کر رہا ہوں، اس عبادت کی لذت سے ہم آشنا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قلت کلام کے ساتھ ساتھ
قلت طعام کا وہ منصوبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس منصوبے کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں، ضرورت کے مطابق کھائیں، کم سے کم کھائیں، اور پیٹ کو حدیث کی روح سے جیسا کہ کہا گیا ہے، جیسا کہ تعلیم دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا کریں۔ بسیار خوری ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اسی کی وجہ سے آج لوگ اوور ویٹ ہو کر بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ پورا 1 مہینہ ہم اس تربیتی کورس سے گزر کر ان ساری باتوں کو جو رمضان میں ہم اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور ان میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ قلت منام، کم سے کم سونا، کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ رمضان میں سونے کے لیے کم وقت ملتا ہے نا، تو اس سے الحمدللہ ہم حشاش بشاش رہتے ہیں، سستی اور قائلی ہمارے قریب نہیں آتی۔ اسی طرح رمضان میں جو عبادت کی لذت ہمیں حاصل ہوتی ہے، تلاوت ہے، ذکر و فکر ہے، دعا و مناجات ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں لوگ، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور غریبوں سے ہمدردی دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر اعتکاف کی عبادت بھی رمضان میں ہوتی ہے، جس میں انسان علائق دنیاوی سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیتا ہے، رب کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، اس رب کو یاد کرتا ہے۔ اور اس طرح رمضان جو ہے وہ صبر و شکر کا مہینہ ہے جی، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے، اور پورا دن انسان صبر سے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے رو کے رکھتا ہے۔ بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے سب حلال چیزیں موجود ہیں، لیکن آدمی صبر کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر کیا ہے؟ نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے، تو یہ صبر اور شکر مل کر ایمان کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، تہجد اور قیام اللیل کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں اور عبادت کا مقصد ہماری سمجھ میں آ جائے کہ عبادات کے ذریعے سے، نماز روزے کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو 1 ماہ کی مستقل مسلسل تربیت کے ذریعے سے ہم اپنی عادات و اطوار کو، اپنی زندگی کے تمام معمولات کو بدل دیں، اور یہ تبدیلی صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہ ہو بلکہ ساری عمر کے لیے ہو، اور عبادت کی یہ لذت ہم صرف رمضان میں محسوس نہ کریں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادت کی یہ لذت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو